میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی کے سفر میں کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی کامیابی ہے، کبھی ناکامی ہے، کبھی عزت ملتی ہے، کبھی ذلیل بھی کیا جاتا ہے، بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی ناکامی ہاتھ لگتی ہے، کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس اب راستہ نظر نہیں آ رہا، اب امپاسبل ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے، اور بندہ اپنی ہار کو مان کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہار کو تسلیم وہ کرتا ہے جو جیت نہیں پاتا۔ کامیابی جس کو نہیں ملتی وہ اپنی ناکامی کے اوپر اپنے آپ کو کوستا ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کبھی آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، کبھی آپ ناکام بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ٹوٹنا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا کبھی بھی۔ ہمیشہ جب بھی راستہ نظر نہ آئے ان کلمات کو دہرائیے۔ وہ کلمات ایسے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی وہ کلمات کو دہرایا، ایسے وقت میں جب ناممکن تھا سب کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا ان کلمات کو۔ وہ کلمات کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے راستہ بناتا ہے اپنے بندے کو، جو اس پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اسے کیسے نکالتا ہے ایسی چیز سے کہ وہ ناممکن تھی، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ وہ ہے جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی وہ راستہ نکال دیتا ہے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ جب انسان یہ چیز تسلیم کر لیتا ہے کہ اب ناممکن ہے، اس کو رب ذوالجلال پل میں ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر بندہ اس پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کر کے دیکھو، وہ تمہیں نکالے گا، کسی بھی طرح کی سچویشن ہو وہ تمہیں نکالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ کا علاوہ تیار کیا، کئی برسوں تک اس آگ کو بھڑکایا گیا، وہ آگ اتنی زبردست ہو چکی تھی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا تو وہ راکھ بن جاتا، ایسی تپش تھی اس کی، ایسی تپش تھی۔ اور وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے اس نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابراہیم پر یہ ظلم کیوں تھا، یہ جبر کیوں تھا؟ اس لیے کہ ابراہیم اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے زمینوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے اپنے نصیبے پر کہ انہیں ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر جبر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جبر کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ آج یہ دنیا میں ظلم کر سکتے ہیں، آخرت میں یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ آخرت میں تو قانون خداوندی چلے گا، انصاف رب بھی ہوگا۔ یہ فانی دنیا ہے، اس میں ظلم کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے بدل پھر جنت عطا کرے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور میں تو یہ پوائنٹ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر معراج کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کی شریعت کے لیے ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر معراج کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان کا نصیبہ بھی بڑا انمول نصیبہ ہے۔ حضرت ابراہیم پر نمرود ظلم کر رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں، وہ آگ ایسی کہ پرندہ راکھ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، اگر آپ کہے ہوا چلا کر کے اس کو بجھا دو۔ بارش کا فرشتہ آیا،
کہنے لگا बारिश برسا کر, پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر حضرت ابراہیم کے جملے کیوں تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اے فرشتوں, نہ پانی برسا کر بجھاؤ نہ ہوا چلا کر بجھاؤ. آخر وہ کون سی بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حاجت ان فرشتوں سے بیان نہ کی؟ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ آگ کا کام جلانا ہے, وہ جلا ڈالیں گی, لیکن حضرت ابراہیم یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک رب ذوالجلال کی رضا نہ ہو یہ آگ ابراہیم کو نہیں جلا سکتی. اگر اس کا رب نہ چاہے دنیا کی کوئی شے نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی رضا پر راضی تھے. حضرت جبرائیل آئے, کہنے لگے یا نبی اللہ کیا مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم نے کہا جبرائیل تم سے کوئی حاجت نہیں. جبرائیل نے کہا جس سے ہے اس سے بیان کر دو. حضرت ابراہیم نے کہا وہ تو بخوبی جانتا ہے, وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم کس حال میں ہے. آخر کیوں بے خوف تھے حضرت ابراہیم؟ وہ کون سی شے تھی جس نے ابراہیم کو بے خوف کر دیا تھا؟ وہ شے کوئی اور نہیں, وہ شے یہ کلمات تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے, کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھروسہ تھا اللہ پر. وہ جانتے تھے موت کا وقت جو مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آنی ہے. جب اللہ نے موت لکھی ہے وہ موت آ کر رہیں گی. جو پریشانی اللہ نے لکھی ہے وہ پہنچ کر رہیں گی. اگر اللہ نہ چاہے تمام امت کے لوگ مل کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. بے خوف تھے حضرت ابراہیم, توکل تھا اللہ پر, بھروسہ تھا اللہ پر, جملے تھے زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے آخری جملے حضرت ابراہیم کی زبان پر تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا وکیل اللہ ہے, میرے کام بنانے والا اللہ ہے, میرے لیے تو اللہ ہی کافی. ناممکن شے تھی لیکن اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا. آگ کی چمک باقی تھی لیکن ابراہیم کے لیے وہ گلزار تھی. یہاں تک علماء فرماتے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ کی جو رسی تھی وہ جل چکی تھی لیکن ابراہیم محفوظ تھے. یہ اللہ ہے, ایسے وہ نکالتا ہے اپنے بندوں کو مصیبتوں سے جو بندے اس پر بھروسہ کرتے, توکل کرتے ہیں. دیکھو امیجن کرو, آگ نے ہاتھ کی رسی کو جلا دیا لیکن جسم ابراہیم کو رائے کے دانے کے برابر بھی اس نے نقصان نہیں پہنچایا. اگر بھروسہ ہو اس پر, اگر توکل ہو اس پر, اگر کامل یقین ہو اس پر, وہ ہر ناممکن شے کو ممکن بنا دے. جب راستہ نظر نہ آئے وہ راستہ دکھا دے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اس پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. وہ تمہیں نکالے گا, وہ تمہیں بچائے گا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر, اسی سے مدد چاہو.